قرآن و حدیث میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں 10 خصوصی احکام ہیں، اور وہ 10 احکام کیا ہیں؟ جن میں سب سے پہلا حکم حج بیت اللہ کا حج کرنا۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہے، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن پر حج فرض ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے، جو صرف اسی مہینے کے لیے خاص ہے، اسی مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اسی مہینے میں آپ حج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری چیز قربانی، صاحب استطاعت اور مالدار مسلمانوں پر واجب ہے، اور اسے صرف اسی مہینے کے 3 دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ، قربانی، نماز، خوشی اور اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت کا دن اسی مہینے میں ہے۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہے، یہ تکبیرات اسی مہینے کے 5 دنوں میں نماز کے بعد واجب ہے۔ 5 دن ہوتے ہیں، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، یہ 5 دن ہے۔ ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اور یہ اسی مہینے میں ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی خصوصیت ہے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ نمبر 5، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد سے 9 ذی الحجہ تک آپ ہر روز روزہ رکھے۔ ان روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پر جو خصوصی چیز ہے جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ۔ اس مہینے کی 9 تاریخ کو جو دن ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ اس یوم عرفہ کے دن یعنی 9ویں تاریخ کے دن روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، چیز یہ ہے کہ 4 دنوں میں روزہ رکھنے کی حرمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں 5 دنوں کا روزہ حرام قرار دیا ہے۔ پورے سال میں 12 مہینوں میں سے 5 دن ایسے ہیں جن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان 5 دنوں میں سے 4 دن صرف اسی ایک مہینے میں ہے۔ اس کے بعد 8ویں چیز لیالی عشر، قرآن کریم میں آخر کے پارے میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، وہ 10 راتیں اس مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور وہ فضیلت اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 9، بال اور ناخن نہ کٹوانا، یعنی جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ ترشوائیں۔ مستحب ہے، بہتر ہے، بہت زیادہ ثواب کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے قربانی نہیں کرتے اس وقت تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ نمبر 10، معاصی یعنی گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، اس لیے اس میں ظلم اور گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اس مہینے میں خصوصاً اس کے 10 دنوں میں جتنا زیادہ ثواب امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اگر لوگ گناہوں میں پڑے رہیں گے، ظلم و زیادتی کے اندر پڑے رہیں گے، تو ان کے ظلم کا گناہ بھی ڈبل اور زیادہ ہو جائے گا۔ لہذا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ دوستوں، یہ تھی وہ 10 چیزیں اور 10 احکامات جو صرف اور صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس مہینے کی خصوصیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اس مہینے کے ساتھ خاص فرما دی ہے، اس کی وجہ سے امید ہے کہ آپ لوگ اس مہینے کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آپ پر عائد ہوتے ہیں ان تمام احکامات کو سوچ کر، سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.